اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ پچھلے کچھ جو ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے مشت کامل کے حوالے سے، تو اسی حوالے سے ہم نے مشت کامل کو قرآنی استدلال اور حدیث کی روشنی میں اس کا انالیسس کیا، پھر صوفیہ کرام کی نظر سے اس کا انالیسس جو ہے وہ سٹارٹ کیا۔ جس سلسلے میں ابھی تک آپ جناب غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد حنبل اور امام ابو حنیفہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم کی حوالے سے اس سلسلے میں ہم نے آپس میں جو ہے وہ کچھ گفتگو کا تبادلہ خیال کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور سلطان العارفین سلطان العاشقین میرے عزیز بابا جان سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مشت کامل کو میں یہاں آپ کے گوش گزار کروں گی کہ انہوں نے مشت کامل کو کیا پرسیو کیا اور اسے کیا کہتے ہیں۔ تو سلطان باہو کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے مشت کامل کے لیے خاص ایک اصطلاح استعمال کی ہے، طالب صادق مولا، جو خالص جو ہے سچا جو ہے وہ طالب مولا ہو، اسراء کا مسافر ہو۔ تو سالکوں نے اس حوالے سے اسٹڈی کی ہے اور مرشد کے لیے جو ہے وہ پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ طالب صادق مولا ہو تو مشت کامل تک جو وہ ضرور پہنچ جاتا ہے۔ مشت کامل کو اگر ہم سلطان باہو کے ان کے نظر سے یہاں نچیز فقیر نازیہ نور احسان باہو جو ہے آپ کو ایک کچھ گوش گزار کرنا چاہ رہی ہوں کہ سلطان العارفین سلطان العاشقین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی جو ایک تصنیف ہے اسرار القادری، تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کہتے کسے ہیں؟ تو سلطان العارفین کے نزدیک جو ہے مرشد جو ہے صاحب تصرف، فنا فی اللہ، بقا باللہ فقیر ہوتا ہے، جو مردہ قلب کو زندہ کرتا ہے اور زندہ نفس کو مارتا ہے، یعنی مرشد ہی تخلیق کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، میری بات پر تدبر کیجئے کہ مرشد ہی تخلیق کرتا ہے، کیسے کہ وہ مردہ قلب کو زندہ کرتا ہے اور زندہ نفس کو مارتا ہے۔ مرشد جو ہے وہ لا یحتاج یعنی ہر حاجت سے پاک ہوتا ہے۔ مرشد اس سنگ پارس کی مثل ہوتا ہے جو اگر لوہے کو چھو جائے تو لوہا جو ہے وہ سونا بن جائے۔ مرشد کسوٹی کی مثل ہے، اس کی نظر جو ہے آفتاب کی طرف فیض بخش ہوتی ہے، جو طالب کے وجود سے خصائص کو جتنی ہیں وہ خصائل جو ہیں اس کی جو منفی ہے، جو اس کی برائیاں ہیں ان کو مٹا دیتی ہے، ان سے اسے پاک کر دیتی ہے، اس کے قلب کو تطہیر کر دیتی ہے۔ جس طرح کسی عامل استاد کے بغیر پارا جو ہے وہ کشتہ ہو کر کھانے کے قابل نہیں ہوتا، اسی طرح عطائے مرشد کامل کے بغیر معرفت توحید الہی ہرگز حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بڑی راز کی بات ہے، اس پر ہمیں تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب لوگ اہل دانش ہیں، اہل بصیرت ہیں، حق کی راہ کے متلاشی لوگ ہیں، سلطان باہو سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، بلکہ بہت سارے آپ میں سے عاشقین سلطان باہو ہوں گے۔ تو اگر وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دل کو حقیقت کی آبشار کے نیچے نہیں رکھو گے تو کیا وہ بھر جائے گا؟ کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر تم دل کو حقیقت کی آبشار کے نیچے نہیں رکھو گے تو کیا وہ بھر جائے گا؟ کہاں سے ملے گی یہ حقیقت کی آبشار؟ اس کے لیے کوئی مرشد کامل تلاش کرو۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ مرشد کامل کی کیا اہمیت ہے۔ تو مرشد کامل اب کیسے تربیت کرتا ہے؟ مرشد کامل اگرچہ سب کی طرح ایک انسان ہے، لیکن اپنے آپ میں وہ پورا جہان ہوتا ہے۔ وجود کل کا نسخہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے مرشد کامل کے۔ وہ تیرے جسم سے نفس کو ختم کر دے گا تو روح ظاہر ہو جائے گی۔
اب دیکھیں کتنا بڑا جو ہے نا آپ کو انہوں نے اصل میں یہ کلیاتی قانون جو ہے اس کا نسخہ بتا دیا ہے، یہ کن فیکون کا انہوں نے ایک امر کن فیکون کا نسخہ بتا دیا ہے کہ مرشد جو ہے تربیت کیسے کرتا ہے۔ تو فرمان سلطان العاشقین ہے کہ ظاہری عبادات کی کثرت سے نفس بعض دفعہ سرکشی اختیار کر کے تکبر و انانیت کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے کی ہے، یہ کی ہے، وہ کی ہے۔ تو آپ نے بھی فرمایا کہ ظاہری عبادات کی کثرت سے نفس سرکشی اختیار کر کے تکبر و انانیت کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ تو مشت کامل کیا کرتا ہے؟ مشت کامل اکمل کی صحبت میں ذکر اور تصور اسم اللہ ذات میں ترقی پانے سے نفس کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان جو ہے نا وہ بطل کی قید سے محفوظ رہتا ہے، اور نتیجتاً وہ آپ کا جو وہ ایک نقطہ جسے آپ ساری عمر جو ہے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں وہ آپ پر ظاہر ہو جاتا ہے، اور اسم اللہ کا نہ صرف دیدار ہو جاتا ہے بلکہ آپ کا قلب جو ہے وہ جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ جی، تو مرشد کامل اکمل کی نشانی کیا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے یہ مرشد کامل ہے؟ اس سلسلے میں حضرت سخی سلطان باہو سلطان العاشقین سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کیا کرتا ہے؟ وہ طالب کو خوش خط لکھا ہوا کیا ہے اسم اللہ عطا کرتا ہے، کہتا ہے اے طالب اس اسم اللہ کو اپنے دل پر لکھ۔ جب اسم اللہ دل پر لکھنے سے طالب کے قلب میں قرار پکڑ لیتا ہے تو مرشد کہتا ہے کہ اے طالب دیکھ اسم اللہ ذات میں سے تجلیات آفتاب کی روشنی کی مثل طلوع ہو رہی ہے۔ ان تجلیات میں طالب کو دل کے ارد گرد ایک لازوال جو ہے وہ مملکت ملتی ہے، اور پھر وہ 14 طبق اس کے روشن ہو جاتے ہیں، دل کے 14 خانے روشن ہو جاتے ہیں، اور 14 طبق سے کیا ہوتا ہے؟ وسیع تر ایک میدان دکھائی دیتا ہے جس میں دونوں جہان جو ہے گندم کے دانے کے مانند نظر آتے ہیں۔ یہ چیز انہوں نے نور الہدی کلا میں بیان کی ہے، یعنی کہ مرشد کامل کی اہمیت بھی بیان کی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ مرشد کامل کی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے کس حد تک جو ہے وہ اس پر جو ہے دونوں جہاں کھلے ہوتے ہیں، کہ جب وہ یہی چیز آگے جو ہے مرید کامل کو جو واقعی طالب سعادت کے مولا ہوتا ہے، حق کا طالب یا طالبہ ہوتی ہے، اس میں وہ کھولتے ہیں تو وہ کیا اس کو دونوں جہانے جو ہیں وہ رائی کے یا گندم کے دانے کے مانند نظر آتے ہیں۔ تو مرشد کامل پہلے دن ہی طالب مولا کو اسم اللہ ذات تحریر کر کے دے دیتا ہے۔ اب اور کس طرح یہ کلید جنت میں گیا؟ اب یہ تحریر کرنا کیا ہوتا ہے؟ تحریر یہ نہیں ہے آپ کو کاغذ پہ لکھ کے دے دیا ہے، مرشد کی نگاہ ہی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے۔ جان لو، ایک جگہ اور فرماتے ہیں کلید توحید کلام میں کہ جان لو کہ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی پہاڑ دیوار یا میلوں کی مسافت نہیں ہے، بلکہ بندے اور خدا کے درمیان پیاز کے پردے جیسا جو ہے باریک حجاب ہے۔ بس اتنا ہی ہے آپ کے اور رب کے درمیان فاصلہ، بس اسی حجاب کو، اسی پردے کو پار کرنے کی ضرورت ہے۔ پیاز کی چھلکے کے برابر باریک جو ہے وہ حجاب ہے جو آپ کو رب سے اور جو ہے وہ دور کیے ہوئے ہیں۔ تو اس پیاز کے پردے کو تصور اسم اللہ ذات اور صاحب راز مرشد کامل کی نگاہ سے توڑنا بالکل مشکل نہیں ہے۔ تو اے مرید، اے طالب سعادت کے مولا، تو دروازہ کھلا رکھ، اور اگر تو مل جائے خدا تو خدا بے نیاز ہے۔ تو مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو طالب کے ہر حال، ہر قول، ہر عمل، ہر فعل اور اس کی ہر حالت، معرفت و قرب و وصال اور اس کے خطرات، دلیل اور وہم و خیال سے باخبر ہو۔ آپ اگر طالب سعادت کے مولا ہیں تو آپ مرشد کامل کی نگاہ میں، یہ ہے مرشد کامل کی نشانی جو انہوں نے بتائی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے مرشد کو ایسا ہوشیار ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، ساتھ ہی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، گویا طالب کی گردن پر سوار ہو اور اس قدر ہوشیار ہو کہ طالب کی ہر بات اور ہر اس کے قدم سے باخبر ہو۔ تو کون سا مرشد ہوتا ہے؟
ایسا مرشد وہ ہوتا ہے جو کامل ہوتا ہے، ایسے مرشد کا باطن آباد ہوتا ہے، اور طالب اس ملا ذات کے حاضرات کے ذریعے ظاہر و باطن میں حاضر سمجھتا اور اس پر اعتقاد رکھتا۔ سروری قادری مرشد کے بارے میں سلطان العارفین، سلطان العاشقین سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو سروری قادری مرشد ہوتا ہے نا، وہ جامع ہوتا ہے اور مجمل ہوتا ہے۔ وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ باطن اور ظاہر میں ایسی کتاب ہوتا ہے جو طالبوں کے لیے قطب الاقطاب کا درجہ رکھتی ہے، جس کے مطالعے سے طالب جو ہے فنا فی اللہ ہوتے ہیں اور اس ذات کو بے حجاب دیکھتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں، یہ کلید توحید کلام میں لکھا ہوا، اس کا میں تھوڑی سی آپ کو یہ ترجمہ پیش کر رہی ہوں کہ طالبان مولا اگر اعتقاد، صدق اور دل کی پاکیزگی سے اس کتاب کو پڑھیں تو وہ ہر مقصود کو بآسانی پا لیتے ہیں۔ پھر آپ پنجابی ادبیات میں مرشد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کو کیسا ہونا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کو دھوبی کی طرح ہونا چاہیے۔ جس طرح دھوبی جو ہے نا، وہ کپڑوں میں میل نہیں چھوڑتا اور میلے کپڑوں کو صاف کر دیتا ہے، اس طرح مرشد کامل اکمل طالب کو جو ہے وہ وظائف میں، چلہ کشی میں اور رنج ریاضت کی مشقت میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ اس ملا ذات کی راہ دکھا کر اور اپنی نگاہ کامل سے تزکیہ نفس جو ہے وہ کر کے وہ کیا کرتا ہے، اس کے اندر سے قلبی اور روحانی امراض کا خاتمہ کرتا ہے، اسے خواہشات و دنیا و نفس سے ہے وہ نجات دلاتا ہے، اور غیر اللہ کی جو محبت ہے وہ اس کے دل سے نکال کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں غرق کر دیتا ہے۔ مرشد تو ایسا ہونا چاہیے جو طالب کے لوں لوں میں بستا ہے، جس طرح جو زرگر ہے وہ سونے کو کھٹالی میں ڈال کر پگھلا کر اسے مایا کی شکل دیتا ہے اور پھر اس سے اپنی مرضی کا زیور تیار کرتا ہے۔ تو جو مرشد کامل ہوتا ہے نا، وہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بس وہ جو طالب سعادت کے مولا ہے، اس کو ایک کھٹالی میں ڈالنے والی بات یہ ہے کہ وہ عشق کی بھٹی میں اسے ڈالے اور اسے پھر اس ملا ذات کی حرارت سے اس کے وجود کے اندر سے غیر اللہ کو باہر نکال دے، یعنی اس کی پہلی عادات اور خواہشات کو ختم کر دے اور پھر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس کی تربیت کرے۔ سبحان اللہ، کتنا ایک خوبصورت اور کتنا ایک انہوں نے کامل جو ہے وہ طریقہ بتایا کامل مرشد کا۔ پھر ایک جگہ اور فرماتے ہیں، آپ نے وہ کلام بھی سنا ہوگا، اس کے میں یہاں ٹرانسلیشن بیان کر رہی ہوں کہ ایک ایک لونچے لکھ لکھ چشمہ۔ تو فرماتے ہیں مرشد کامل کے بارے میں کہ کاش میرا جسم جو ہے، سارا جسم جو ہے وہ آنکھ بن جائے تاکہ وہ یکسو ہو کر ہر لمحہ مرشد کا دیدار کرتا رہے، یعنی کہ طالب کے دل میں مرشد کامل سے حق سے واصل ہونے کی اس حد تک محبت ہونا چاہیے، عشق جو ہے وہ اس حد تک ہونا چاہیے کہ اس کا دل کرے کہ اس کا سارا جسم جو ہے وہ ایک آنکھ بن جائے، ہو بن جائے، تاکہ وہ یکسو ہو کر ہر لمحہ مرشد کا دیدار کرتا رہے۔ بلکہ یہ بھی کم ہے، آپ فرماتے ہیں یہ بھی کم ہے، میری طلب تو یہ ہے کہ میرے جسم کے ہر بال میں لاکھ لاکھ آنکھیں ہوں، ایک لونچے لکھ لکھ چشمہ، تاکہ آنکھ جھپکتے وقت لمحہ بھر کے لیے بھی میری آنکھیں اگر بند ہو جائیں تو میں باقی کھلی آنکھوں سے مرشد کے دیدار میں محو رہوں۔ آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مرشد کے دیدار میں ہر لمحہ جو ہے محو رہنا ہی طالب کے لیے کامیابی کی کلید ہے۔ اتنی آنکھوں سے دیدار کرنے کے باوجود بھی میری طلب اور خواہش کم نہیں ہو رہی، بلکہ دیدار کے لیے بے چینی اور بے قراری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہی بے قراری اور بے چینی مجھے فقر کی اگلی منزل تک رسائی کی خبر دیتی ہے۔ مرشد کا دیدار تو میرے لیے لاکھ کروڑ حجاں دے برابر ہے۔ اللہ کرے یہ حالت مجھے ہمیشہ نصیب رہے۔ تو اب یہ دیکھیں نا، آپ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ کوئی حق سے واصل ہونے والا ہو تو صحیح، خدا کی قسم ہے اسے اگر ایک منٹ میں حق سے واصل نہ کرا دوں تو مجھے کہتے نا، پر کوئی سچا تو طالب حق ہو تو صحیح۔ ایک سچا جو طالب ہوتا ہے نا، وہ ایک جگہ فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے، اپنے سامنے مرشد کے سامنے اپنے آپ کو ایسے پیش کرتا ہے جیسے مردہ غسال کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دیکھیں سپرداری کس حد تک ہے، تن من دن سے ہر طرح سے مکمل سپرداری جب کرتے ہیں
تو پھر عشق کی اور معراجت کی وہ منزل آپ بتاتے ہیں جس کے جو ہر حق کا جو راہی ہے، خواہش مند ہے اور اس میں ذات اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، معراج کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پھر طلب کی یہ سچائی، یہ لگن اور یہ آگ بھی ہونا ضروری ہے۔ تو مشت کامل کی رہنمائی کے بغیر انسان نہ صرف وصال حق سے محروم رہتا ہے بلکہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اسے اپنی عقلی جدوجہد سے خدا کا وصال نصیب نہیں ہوتا تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، اور یوں وہ بعض دفعہ کفر کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے یا انا پرستی اور خود پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ رجوعات خلق کا شکار ہو کر کسی حجرے میں نام نہاد پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے اور غوث اور کتب کہنے لگتا ہے، کوئی تسبیح پکڑ کر مسجد یا حجرے میں یوں جا بیٹھتا ہے تو جس طرح سے کوئی بزدل جو ہے یا کوئی وہ بل میں دبک کر بیٹھ جاتا ہے، اس طرح اپنی عبادت اور ریاضت کا وہ ڈونگ رچاتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، مشت کامل کے بغیر لا علمی کی طریقے میں رہتے ہوئے اس دشوار گزار راستے میں ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں۔ تو اس پر جو ہے غور کیجئے کہ صاحب جو مسمہ مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ میں لکھتے ہیں کہ اس کے بغیر وصال حق کا تصور جو ہے نا وہ ناممکنات میں سے ہے۔ مرشد کامل وہ چراغ ہے جس کی روشنی میں طالب مولا دنیا اور عقبہ کے ظلمات میں ہچکولے کھاتی اور ڈگمگاتی اپنی کشتی حیات کو بحفاظت منزل مقصود تک لے جانے کے انسان قابل ہو جاتا ہے۔ مرشد کامل اکمل صاحب مسمہ کی رہنمائی نہ ملنے کی صورت میں فنا فی اللہ بقا باللہ کی منزل تک رسائی فقط خیال آرائی اور محض جو ہے تصور بن کر رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے سلطان العارفین سلطان العاشقین سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کے بغیر جو ہے فنا فی اللہ بقا باللہ کا جو ہے وہ آپ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے کائنڈلی جو ہے اپنے ارد گرد جھانکیے، تلاش کیجئے کسی مرشد کامل کاملہ، فقیر کامل کاملہ، درویش کامل کاملہ کے، تاکہ آپ جو ہے اس نقطے کو پا سکیں اور اپنے آپ پر اپنے آنے کا جو مقصد ہے دنیا میں وہ حاصل کر سکیں اس طرح سے کہ جس طرح اپنے آپ کی پہچان کر سکے، جس طرح کے پہچاننے کا حق ہے۔ تو اسی مرشد کامل کے بارے میں آپ نے بڑے ہی خوبصورت شاعر لکھے ہیں، آگے میں نے کچھ کا آپ کو جو ہے اس کو اردو میں ترجمہ کر کے سنایا ہے۔ تو ایک جگہ فرماتے ہیں آپ، مرشد مکہ طالب حاجی کعبہ عشق بنایا ہوں، ویچ حضور صدا ہر ویلے کریے حج سوایا ہوں، ہک دم میتھوں جدا نہ ہووے دل ملنے تے آیا ہوں، مرشد عین حیاتی باہو لونو وش سمایا ہوں۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں، مرشد میرا شہباز الہی رلیا سنگ جیباں ہوں، تقدیر الہی چھکیاں ڈوراں ملی نال نصیباں ہوں، کوڑیاں دے دکھ دور کریندا اے شفا غریباں ہوں، مرض دوار تو دیتوں ہوں باہو گتائیں وسط طبیباں ہوں۔ یعنی جو مرشد کامل ہے وہ جو ہے وہ ایک شہباز الہی ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے جو کہ تقدیریں بدل دیتا ہے، اور وہ تو میرے جیسے وہ کہتے ہیں وہ کوڑوں کے یعنی کہ جو زام کے مریض ہیں، یعنی کہ جو روح کے جو بھی مرض ہیں، جو دکھ درد ہیں وہ دور کرتا ہے اور ایسی اپنی نگاہ قلب سے ایسے اس کو پاک صاف کر دیتا ہے کہ اس میں سے پھر وہ ایک نیا جو ہے وہ شخصیت جو ہے پھوٹتی ہے، وہ جو کہ خالص طالب مولا جو ہے پھر وہ قلب جو ہے وہ تطہیر کی تمام منازل طے کر کے اسم اللہ ذات کا دیدار کر جاتا ہے، جب اس کے تمام روحانی جو ہے امراض جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مرشد او سیڑھیے، بڑی خوبصورت انہوں نے پنجابی میں بات کی، مرشد کون سا لیں، کس کو مرشد مانے؟ مرشد او سیڑھیے جیڑا دو جگ خوشی وکھاوے ہو، جو دو جگ کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے، پہلے غم ٹکڑے دا میٹے رب دا راہ سجاوے ہو، کلر والی کندھی نو چاہ چاندی خاص بناوے ہو، جیسے تھے کچھ نہ کیتا باہو کوڑے لارے لاوے ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرشد وہ کہ جو آپ کو بجائے آپ کو جھیڑوں میں مشکلات میں ڈالنے کے وہ آپ کو ایک ایسی سچی راہ دکھا دے کہ آپ کی قلب کی اور باطن کی آنکھیں روشن ہو جائیں، آپ کا جو ہے وہ چل پڑے
آپ کو ذات میں ذات مل جائے، بس مرشدوں سے اڑیے، وہ تلاش کیجیے جو دونوں جگ کی خوشیاں جو آپ کو دکھائے اور آپ کو ایک سچی اور سیدھی راستہ جو ہے وہ دکھائے۔ پھر وہ فرماتے ہیں مرشد مینو حج مکے دا رحمت دا دروازہ ہو، مرشد مینو حج مکے دا رحمت دا دروازہ ہو، کراں طواف دوالے قبلے نت ہوئے حج تازہ ہو۔ کہ جو کامل مرشد ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے لیے ایسے ہی ہے کہ خانہ کعبہ ہے اور میں جو اس کے گرد جو ہے نا میرے لیے رحمت طواف کر رہا ہوں، اور مجھے جو ہے نت روز ہر وقت میرا تو حج ہے۔ پھر فرماتے ہیں کن فیکون، جو دوکا سنیا مرشد دا آوازہ ہو، مرشد صدا حیاتی باہو اوہو خضر خوازہ ہو۔ یعنی جو مرشد کامل ہے نا، مثلا وہی امر کن فیکون ہے، وہی کن فیکون کی آواز ہے، وہی بندہ جو ہے جو اس راز کرمز کو پا لیتا ہے، فنا فی الشیخ فنا فی المرشد ہو جاتا ہے، وہ اصل میں راز کن فیکون پا جاتا ہے، اور وہ ایسی حیاتی پا جاتا ہے کہ وہ جو حضرت خواجہ خضر جو ہے جیسا جب وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ جو ان جیسے حب حیات پینے والی بات ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے آپ سوچیں کہ انہوں نے کیسے اس کو کہا ہے۔ پھر وہ جیسے میں نے بات کی تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ مرشد کامل کون سا ہوتا ہے، اس کی مثال دی تھی کہ وہ زرگر جیسا ہوتا ہے، وہ سونے کو کٹھالی میں ڈالتا ہے اور پھر اسے جیسا بنانا چاہتا ہے، جس طرح سے بنانا چاہتا ہے وہ اسے اس طرح کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس پر اس کو ویسا بنا دیتا ہے، اس کو ویسا اس میں ڈال لیتا ہے۔ تو آپ بھی اس پر غور کریں کہ مرشد وانگ سنارے ہو گت کٹھالی گالے ہو، پا کٹھالی باہر کڈے بندے گڑے آلی والے ہو، کنے خوہاں تدوں سہاون کھٹے پا اجالے ہو، نام فقیر تنا تا باہو جیڑا دوست سنبھالے ہو۔ سبحان اللہ، انہوں نے اس کو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کو کہ مرشد کامل جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے کہ جو صادق طالب مولا کو جو ہے اس طرح سے بنا دے کہ جو چاہے جس طرح آپ دیکھیں نا، ایک کمہار کی ہے تو انہوں نے سونے کی مثال دی ہے نا بہت اعلیٰ۔ آپ ایک مٹی ہے وہ کمہار کے سامنے پڑی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، جو مٹی ہوتی ہے وہ اس کو جس طرح سے چاہتے اس کو شیپ دیتا ہے، اس کو جو چاہتا ہے وہ جس سانچے میں ڈالتا ہے، بیل بوٹے لگاتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ بھائی پہلے خاک ہو تو صحیح، اے بندے اے بندی پہلے خاک تو ہو صحیح، خاک ہونا تو سیکھ، پہلے اس عشق کو تو پکڑ، پھر سونار تجھے کھٹالی میں ڈالے گا اور تو جو ہے اس منزل کو پا جائے گی جس کے تو خواہش مند ہے، جس کی تو خواہش مند ہے۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو اصل میں ضروری ہے کہ جو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بات کی ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عشق کی وہ آپ کے اندر وہ لگن ہو جو کہ ضروری ہے اس کے لیے کہ مرشد سے آپ کو لگے کہ وہ آپ کے ہر وقت پاس ہے، آپ کو دیکھ رہے، تو آپ کے اندر وہ جذبہ، وہ طلب، وہ عشق کی آگ ہوگی تو تبھی آپ یہ محسوس کر سکیں گے نا۔ مرشد وسے سہ کوہاں تے مینو دسے نیڑے ہو، بھائی مرشد وسے سہ کوہاں تے مینو دسے نیڑے ہو، کی ہویا بت اولے ہویا وسے او میرے وچ ہو، کی ہویا بت اولے ہویا وسے او وچ میرے ہو، جنہ ذات صحیح چا کیتی رکھتے قدم اگیرے ہو، نہنو اقربو لبیو سے باہو جگڑے کل نبیڑے ہو۔ جس نے نہنو اقربوں کو راز پا لیا وہ کہتا ہے میں تمہاری شہرک سے قریب ہوں، بھائی اتنا قریب ہوں، مجھے باہر کیا ڈھونڈتے ہو، مجھے اپنے اندر ڈھونڈیں، مجھے اپنے اندر تلاش کریں۔ تو جب آپ مرشد کامل کو اتنا ہی نزدیک سمجھیں گے تو اتنا ہی آپ کو ملے گا، اتنا ہی نزدیک پانا چاہیں گے تو وہ نہن و اقرب ہی ہے۔ تو میری اس بات پر ذرا آپ پھر سوچیں، سمجھیں، اور اپنے ارد گرد جو ہے کسی مرشد کامل کاملہ، کسی فقیر کامل کاملہ، درویش کامل کاملہ کو تلاش کریں تاکہ آپ اس جو چھوٹا سا باریک سا جو
پیاز کے برابر جو حجاب ہے اس کو ہٹائیں. آپ بھی اپنے آنے کا مقصد دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں. آپ کا نہیں دل چاہتا کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کیسے ہیں؟ تو کیوں نہ ہم جو ہے تھوڑی سی کوشش کریں اور اس راز حقیقت کو پالیں جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا اور اس دنیا میں بھیجا گیا. اس حق کو سمجھ لیں جس کے لیے ہم نور محمدی کے قطرے جو ہیں بنائے گئے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ جو موتوں والی موت نہ ملی جے وچ عشق حیاتی ہو, موت وسال تھی وے ہکو اسم پڑھیے ذاتی ہو, این دے وچوں این تھی وے دور رہے کرباتی ہو, این دے وچوں این تھی وے دور رہے کرباتی ہو, ذکر ہمیش سڑیندہ باہو دن نہ سکھ نہ راتی ہو. آپ فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر تو کیا دیکھتا ہے, سب کچھ تو تیرے اندر ہی ہے, بس تو سچے دل سے تلاش کر, تجھے سب مل جائے گا. مشت اکمل بھی مل جائے گا, مشت کامل کاملہ بھی مل جائے گی. تو تلاش تو کر, تجھے شریعت حقیقت معرفت طریقت کے سارے جو ہیں وہ گن پتہ چل جائیں گے. پھر فرماتے ہیں نہ رب عرش مسلح اتے نہ رب خانے کعبے ہو, نہ رب عرش مسلح اتے نہ رب خانے کعبے ہو, نہ رب علم کتاباں لبا نہ رب وچ محرابے ہو. کہ تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے رب کو, کدھر اپنے آپ کو تو خوار کر رہا ہے, کدھر پھر رہا ہے اے بندے اے بندی اللہ کی, اے مومن اے مومنہ, کہاں پھر رہے ہیں, کہاں تلاش کر رہا ہے؟ کتابوں میں, تسبیحوں میں, محراب میں. گنگا تیر تھی مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو, جدہ مرشد پھڑیا باہو چھٹے سب عذابے ہو. بس ایک بات, تو مرشد ڈھونڈ لے اپنے ارد گرد, کوئی ایک کسی ایک ہی کام کی اطاعت کر لے دل و جان سے, تمہارے سب جو ہے دکھ جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے, تمام مشکلیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. تو فرماتے ہیں نہ رب جو ہے عرش مولا پر ملتا ہے, نہ خانہ کعبہ جانے سے, نہ ہی کتابیں پڑھنے سے ملتا ہے, نہ ہی ماتھے پر محرابیں ڈالنے, نہ نمازیں پڑھنے سے. چاہے تو جتنا مرضی ریاضت کا سفر کر لے تو اپنے آپ کو نہیں پا سکتا. یعنی اسم اللہ ذات کا دیدار صرف اور صرف مرشد کامل پکڑنے سے ہو سکتا ہے. اور جب سے میں نے مرشد کامل پایا ہے تب سے جو ہے مجھے چلوں اور ریاستوں سے نجات مل گئی ہے. تو فرمانے باہو ہے مرشد کامل ایسا ملیا دل دی تاکی لاہی ہو, میں قربان اس مرشد ہوں جس بیت الہی ہو. یہ یعنی سب کچھ مرشد کامل کی وجہ سے, جس نے میرے دل کا دریچہ کھول کر ہمیں جو ہے بید الہی سے آشنا کر دیا ہے. میں اس مرشد کے قربان جاؤں جس نے راز الہی سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے, جس نے ہمیں اپنے آپ سے آگاہ کر دیا, اپنے وجود سے آگاہ کر دیا. تو آئیے آج ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو دیکھنے پہچاننے کی کوشش کریں گے, اپنے جو آنے کا مقصد ہے اس کو جاننے کی, سمجھنے کی, اور اس حق کو نہ صرف اپنے آپ پر لاگو کرنے کی بلکہ ارد گرد وہ روشنی پھیلانے کی کوشش کریں گے. آپ سب نور محمدی کے قطرے ہیں. نور کیا ہے؟ اب نور کے نور صراط مستقیم ہے, اور صراط مستقیم کا کون لے کے جاتا ہے؟ آپ خود ہیں. آپ تلاش کریں, آپ کے اندر ہی ہے سارا کچھ. وہ نقطہ مرشد کامل اور کاملہ کا نقطہ ہے, وہی آپ کو صراط مستقیم جو ہے. جب صراط مستقیم ملتا ہے تو آپ میں سے وہ لوگ جو واقعی سچے ہیں وہ بھی پھر انعام والے ہو جاتے ہیں, انعام والیاں ہو جاتی ہیں, اس منزل کو پا جاتے ہیں, اس معراجیت کو پا جاتے ہیں جس کے لیے انسان جو ہے وہ تخلیق کیا گیا ہے, جس کے لیے کائنات جو ہے وہ تخلیق کی گئی ہے. تو اپنی تخلیق کا مقصد جانیے, پہچانیے, اور اس کو تلاش کیجیے, اس کو پانے کی کوشش کیجیے, تاکہ آپ کا جو آنے کا مقصد ہے پورا ہو سکے, آپ اپنے آپ کو پہچان سکیں, اور بشر کے یا ایڈم کے اس عظیم جو مقصد ہے اس کو بھی حاصل کر سکیں, اور وہ آپ کو واقعی اشرف المخلوقات ہونے کا
جس کو فرشتے سجدہ کرتے ہیں، آپ کا نہیں دل چاہتا کہ آپ وہ بنے؟ تو میری یہاں دعا ہے کہ آپ جس راہ، نیک راہ کے لیے آپ قدم بڑھائیں گے تو مرشد کامل رب رسول آپ کے حامی ناصر ہوں۔ اجازت چاہتی ہوں، حق اللہ، بسم اللہ۔